نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے ہم دور ترجمہ قرآن کے سلسلے میں موجود ہیں۔ سورۃ الحج کا مطالعہ کر رہے تھے اور سورہ حج کی آیت نمبر 29 تک مطالعہ مکمل ہوا تھا۔ اگلی آیات کا مطالعہ شروع کریں گے، البتہ گزشتہ نشستوں میں ایک مقام پر تلاوت کے حوالے سے ایک تصحیح ہم کرنا چاہیں گے۔ جو ہمارے ساتھی ہمارے ساتھ کنٹرول روم میں موجود ہیں، قرآن اکیڈمی سے ان کا تعلق ہے اور وہ اپنی سروسز ہمیں یہاں پہ پرووائڈ کر رہے ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جیسے تراویح میں کہیں خطا ہو جاتی ہے تو پیچھے سے لقمہ دیا جاتا ہے، پھر حافظ صاحب اس کو درست کر لیتے ہیں۔ ہماری بھی چاہت ہے کہ اگر کوئی تصحیح کی ضرورت ہو، کوئی کوتاہی ہو گئی تو اس کی اصلاح کر لیں۔ تو پہلے ایک مختصر سی اصلاح کرتے ہیں، پھر آج کا مطالعہ آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ سورہ حج کی آیت نمبر 5، اس کے تعلق سے ایک مقام پر ہم نے اصلاح کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور تم میں سے وہ ہے جو پہنچا دیا جاتا ہے نکمی عمر تک، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ کچھ جاننے کے بعد بھی وہ کچھ نہ جانے۔ اس مقام پر ہم سے غلطی ہو گئی تھی، اس کی ہم نے تصحیح کر لی، من بعد علم شیئا، کچھ جاننے کے بعد بھی نہ جانے یعنی نہ سمجھ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، اور جتنے لوگ تعاون کر رہے ہیں، بہت سے لوگ تعاون کر رہے ہیں اس دور ترجمہ قرآن کے سلسلے میں، اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آج کا مطالعہ آگے بڑھا رہے ہیں، سورہ حج کی آیت نمبر 30 سے ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ گزشتہ نشست میں کلام ہوا تھا، یہ برزخی مزاج کی صورت ہے، مکی دور کی صورتیں ان کے مضامین بھی ہیں، مدنی دور کی صورتیں ان کے مضامین بھی ہیں۔ پچھلی آیات میں حج کا تذکرہ آیا، اعلان عام کر دیا جائے، ابراہیم علیہ السلام کو تعلیم دی گئی، لوگ اپنے منافع کے حصول کے لیے حج کے موقع پر آئیں اور قربانی کے دنوں میں قربانیاں پیش کریں، اور حج کے مناسک کا تذکرہ آیا، قربانی پیش کر لی جائے، میل کچیل دور کر لیں، احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں اور اللہ کے گھر کا طواف کریں، طواف زیارت۔ یہاں پر کلام پچھلی مرتبہ مکمل ہوا، اب سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ سورہ حج کی آیت نمبر 30 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک، یہ تو حکم ہے، یعنی مناسک حج کا بیان آیا۔ آگے ارشاد ہوا، وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، اور جو شاعر اللہ کی تعظیم کرے پس یہ اس کے رب کے نزدیک اس کے لیے بہتر ہے۔ شاعر اللہ سے مراد، حرمات سے مراد اللہ کی حرام کردہ باتوں سے مراد جن باتوں کو اللہ تعالیٰ نے احترام والا قرار دی۔ مسجد حرام، اس کی حرمت برقرار رکھنا ہم پر واجب ہے، تو اللہ تعالیٰ کی حرمات کی جو تعظیم کرے، اس کی نشانیوں کی جو تعظیم کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور تمہارے لیے مویشی حلال کیے گئے ہیں، چرنے والے جانور، سوائے وہ جو تمہیں پڑھ کر سنا دیے گئے۔ کچھ باتوں کی حرمت قرآن میں، بہت سی باتوں کی حرمت کا ذکر احادیث میں ملتا ہے۔ بس تم کنارہ کشی اختیار کرو بتوں کی گندگی سے اور بچو جھوٹی بات سے۔ نوٹ کیجئے گا، بتوں کی گندگی، وہ تو سمجھ آتی ہے بات کہ بت پرستی تو شرک ہے، بہت بڑا جرم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے، اس کے ساتھ جھوٹ کا ذکر کیا گیا۔ اللہ اکبر، بت پرستی کے گندے عمل جس سے منع کیا گیا، اس کی حرمت کے ساتھ بچو جھوٹی بات سے۔ اللہ اکبر، جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے، اس بات سے اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے یکسو ہو جانے والے بنو، اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے نہ ہوتے ہوئے۔ توحید کے درس کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے لیے یکسو ہو جاؤ اور غیروں سے، غیر اللہ سے کنارہ کشی اختیار کر لو۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرائے گا تو یا گویا وہ آسمان سے گرا، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، پھر اسے پرندے اچک لے جاتے ہیں یا پھینک دیتی ہے اس کو ہوا کسی دور دراز کی جگہ میں۔ آسمان سے گرا تو بربادی ہو گیا نا، پرندے اس کو نوچ نوچ کے کھائیں گے یا ہوا اٹھا کے اس کو کہیں کسی دور دراز کی جگہ میں پھینک دے گی۔ یہ مثال کس کے لیے بیان کی گئی؟ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، جو جھوٹے معبودوں کی پرستش میں لگتا ہے، وہ پھر مخلوق میں سے در بدر کی ٹھوکریں کھانے والا بنتا ہے۔ کبھی ایک اس کو اچک لے گا اور اس کا استحصال کرے گا، کبھی دوسرا اچک لے گا اور خالق اور مخلوق کے درمیان پردے حائل کرنے کی کوشش کرے گا، اور یہ شرک کرنے والا تو برباد ہو جائے گا۔ ذالک، یہ تو حکم ہوا، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور جو اللہ تعالیٰ کے شعائر کی تعظیم کرے، اللہ کی نشانیوں کی، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو بے شک یہ دلوں کی تقوی کی بات ہے، یعنی دل میں خدا کا خوف ہوگا، تقوی ہوگا، تو بندہ اللہ کے شعائر کی
تعظیم کرے گا، مساجد ہیں، اسی طرح مدارس ہیں، اسی طریقے پر صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے، قرآن پاک کے نسخے اللہ کی نشانیوں میں سے، دینی کتب اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے، سرزمین حرم اللہ تعالیٰ کی نشانی میں سے، مناسک حج کے مقامات اللہ کی نشانیوں میں سے، یہ بہت سارے جو پہلو جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، ان نشانیوں کی تعظیم کرنا یہ تقوی کی علامت ہے، اور گویا کہ جو ان کی بے حرمتی کر رہا ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثم محلها الى البیت العتیق، تمہارے لیے ان مویشیوں میں ایک مدت مقرر تک فائدہ اٹھانا ہے، پھر ان کے پہنچنے کا مقام بیت قدیم ہے، یعنی بیت اللہ۔ بیت قدیم کیوں کہا؟ پہلے دن سے گھر اللہ تعالیٰ کا لوگوں کے لیے مقرر ہوا اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے۔ یہ حج کے مناسک کے تعلق سے بھی کلام آ گیا، اور جو قربانیاں پیش ہوتی ہیں وہ حدود حرم میں ان کو پیش کیا جانا ہوتا ہے، ان سے فائدہ اٹھانا کسی نے سواری کر لی گنجائش ہے، البتہ حدود حرم میں ان کو ذبح کیا جائے، یہ مسئلہ بیان ہوا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا عمل مقرر کیا تاکہ وہ اللہ کا نام لیں مراد ذبح کرتے وقت ان مویشی چوپایوں پر جو ہم نے انہیں عطا کیے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بس تمہارا معبود واحد ہے اللہ، فَلَهُ أَسْلِمُوا، پس اسی کے مسلم یعنی فرما بردار بن جاؤ۔ ہر امت میں قربانی کا عمل جاری رہا، ہمارے ہاں جو معروف ہے وہ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے تسلسل میں ہے، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے والد ابراہیم کی سنت اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ البتہ ہم نے حابیل و قابیل کے واقعے میں پڑھا تھا قربانی کا عمل تو وہاں بھی تھا، شروع دن سے قربانی کا عمل جاری، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کی پاسداری کرنی چاہیے۔ ہمارے بقرعید کے موقع پر کچھ لوگ بڑے ایموشنل انداز میں کہتے ہیں میں نے ٹھنڈے کولر کا انتظام کر دیا، میں نے پانی کا انتظام کر دیا، میں قربانی نہیں کر رہا، یہ تمہاری ہماری لاجک نہیں چلے گی بھائی۔ ان دنوں میں جو قربانی کے ایام اللہ کے نزدیک حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، قربانی کے جانور کے خون کے بہائے جانے سے زیادہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ ان دنوں میں جو قربانی کے ایام ہے، قربانی کا عمل ہی سب سے اہم ترین عمل ہے، باقی 360 دن سال کے ہیں، اس میں آپ کولر بھی لگائیے، پانی بھی پلائیے، کھانا بھی کھلائیے، لیکن جس موقع پر جو حکم دیا گیا اسی کی پاسداری کرنا یہ دین ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، بس اس اللہ کے مسلم یعنی فرما بردار ہو جاؤ۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی اختیار کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے۔ اب ایمان والوں کی بڑی پیاری صفات کا بیان۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، وہ لوگ کہ جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، لرز جاتے ہیں اللہ کے ذکر سے۔ والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ، اور وہ صبر کرنے والے ہیں اس پر جو انہیں تکالیف پہنچے اور وہ نماز قائم کرنے والے ہیں۔ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے انہیں عطا فرمایا اس میں سے وہ خرچ کرنے والے ہیں، مالی عبادات بھی انجام دیتے ہیں، بدنی عبادات بھی انجام دیتے ہیں۔ اونٹوں کا خاص ذکر آ رہا ہے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، اور قربانی کے اونٹ ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے مقرر کیے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے۔ اونٹ کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی بھی قرار دیا، سورہ غاشیہ میں آخری پارے میں ہم پڑھتے ہیں، الفاظ سب کو یاد بھی ہوں گے۔ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، کیا یہ اونٹ کو نہیں دیکھتے اللہ نے کیسے اس کی تخلیق فرمائی؟ صحرا کا اس کو جہاز کہا جاتا ہے، بڑے میریکلز اللہ تعالیٰ نے اونٹ میں گویا کے رکھے ہوئے ہیں، اللہ کی نشانیاں قرار دیا۔ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ، بس اللہ کا نام لو مراد ذبح کرتے وقت ان پر قطار باندھ کر۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، پھر جب ان کے پہلو زمین پر لگ جائیں، مراد نہر ہو گئے، زمین پر گر گئے، تو اس میں سے خود بھی کھاؤ اور سوال نہ کرنے والوں کو اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ قطار میں کھڑے کر کے ان کو نہر کرنا، سبحان اللہ۔ حجۃ الوداع کا موقع یاد کیجئے، 100 اونٹ علی اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے نہر کیے، 63 اپنے ہاتھ سے بقیہ سیدنا علی نے رضی اللہ تعالی عنہ، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ایک ایک اونٹ کو نہر کرتے جاتے تھے، سبحان اللہ۔ ایک یہ اونٹ ہیں جو نہر ہو رہے ہیں، یہ گردن اونٹ کی ہمارے ہاتھ میں آئی، ہم نے اس کو نہر کر دیا۔ اس گردن کا مالک کون ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ وتعالی۔ اگر اس کے دین کا تقاضا تو یہ گردن اس کی راہ میں پیش کرنے کے لیے تیار رہا جائے، یہ قربانی کا کرکس آف دا میٹر ہے۔ فرمایا تم خود بھی اس کے گوشت میں سے کھاؤ، اور سوال نہ کرنے والے دوست احباب رشتہ دار ان کو بھی کھلاؤ، اور جو سوال کرنے والے ہیں ان کو بھی کھلاؤ، یعنی محتاجوں کو۔ کذالک سخرناها لکم لعلکم تشکرون، اسی طرح ہم نے انہیں تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے زیر فرمان کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ صحرا کا منظر ذہن میں لے کر آئیے، ایک بہت بڑا ریوڑ جو ہے وہ اونٹوں کا چل رہا ہے، اور ایک بچہ آگے آگے ایک اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے پیچھے پورا ریوڑ چلا آ رہا ہے۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس اونٹ کو تابع کر دیا، ورنہ یہ منہ کھول بھی لے تو بچہ کیا بڑا بھی جو ہے اس کا دم نکل جائے، لیکن اللہ نے تابع کر دیا لعلکم تشکرون، تاکہ شکر ادا کرو۔ قربانی کا ایسنس کیا ہے، اس کی روح کیا ہے؟ فرمایا
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، اللہ تعالیٰ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون یعنی جانوروں کا، بلکہ اس کو پہنچتا ہے تمہارا تقوی۔ دل میں جذبات کیا ہیں؟ آج چھری پھیرو جانور کے گلے پر، اپنی نفسانی خواہشات کے گلوں پر چھری پھیرنے کو تیار ہو کہ نہیں؟ آج چند ہزار یا لاکھ کا جانور اللہ کی راہ میں پیش کیا، یہ جان اللہ کی راہ میں پیش کرنے کا موقع ہے تو تیار رہو گے یا نہیں؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اللہ کو تو یہ تقوی مطلوب ہے، ورنہ سال بھر ہم کھاتے ہی پیتے رہتے الحمدللہ رب العالمین۔ یہ کوئی گوشت کا فقط تہوار نہیں، یہ جذبات کے اظہار کا موقع اور آئندہ کے ارادوں کو پکا کرنے کا موقع ہے۔ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں مسخر کر دیا تمہارے لیے، تمہارے زیر فرمان کر دیا تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس ہدایت پر جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی۔ ہدایت کا شکرانہ کیا ہے؟ اس ہدایت کے تقاضوں پر عمل کرو اور اس کے عطا کردہ عادلانہ نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو۔ ایک تکبیر اللہ اکبر کہنا زبان سے، اور ایک تکبیر ہے اللہ کی زمین پر اس کی بڑائی کے نفاذ کی جد و جہد کرنا، اس کی طرف بھی توجہ دلائی گئی۔ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن یعنی عمدگی کے ساتھ نیکی کا عمل کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے۔ یہاں تک آ کر آخرت کا کچھ تذکرہ پہلے آیا تھا اور پھر حج و قربانی سے متعلقہ امور آ گئے۔ اب جو کلام آ رہا ہے یہ بڑا قیمتی مقام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت فرمائی، اس دوران میں کچھ آیات آئیں اور مکے کے 13 برس ہاتھوں کو باندھے رکھنے کا حکم تھا۔ اب ہجرت کے سفر کے دوران میں قتال کی اجازت آ رہی ہے، کیوں؟ مسلمانوں میں ظلم ستم کے پہاڑ توڑے گئے تھے اور آگے مسلمانوں کو اختیار بھی ملے گا، کل کو اقتدار بھی ملے گا۔ تو ایک مینیفیسٹو کیا ہوگا اسلامک اسٹیٹ کا؟ جب اقتدار مل جائے مسلمانوں کو تو ان کے کرنے کے کام کیا ہیں؟ یہ مباحث اگلی آیات میں آ رہے ہیں۔ ارشاد ہوا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ تعالیٰ دور کرتا ہے ایمان والوں سے مراد دشمنوں کے ضرر کو، اللہ دفاع فرماتا ایمان والوں کا۔ ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، بے شک اللہ کسی دغاباز کو ناشکرے کو پسند نہیں فرماتا۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن سے کافر لڑتے ہیں ایسے مسلمانوں کو اجازت دے دی گی مراد جنگ کرنے کی، کیونکہ ان مسلمانوں پر ظلم کیا گیا۔ مکے کے 13 برس دعوت دین کا کام جاری تھا، قرآن کے ذریعے سے دلوں کو فتح کیا جا رہا تھا، دلوں کو منور کیا جا رہا تھا، لوگوں کا تزکیہ کیا جا رہا تھا، ایک جماعت تیار ہو رہی تھی۔ اب اس جماعت کو اللہ تعالیٰ اجازت دے رہا ہے کہ یہ قتال کر سکتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں۔ یہ سفر ہجرت کے دوران حکم آ رہا ہے، اور سورۃ البقرہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اس میں قتال کی فرضیت بھی آئی تھی، ہم پڑھ چکے سورۃ البقرہ آیت 193 میں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 216 میں بھی تفصیل آئی تھی۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ ان کی مدد پر ضرور قدرت رکھتا ہے۔ اب یہ اجازت دے دی گئی اور اس کا ایک اہم مقصد کیا ہے؟ اللہ کے کلمے کی سربلندی۔ یہ باتیں ہم پڑھتے آئے سورہ انفال آیت 39 میں کہ قتال کا ایک بڑا مقصد کیا ہے؟ ظلم کا خاتمہ ہو اور عدل کے نظام کا نفاذ ہو۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، جو لوگ نکالے گئے اپنے گھروں سے ناحق صرف اس بات کے کہنے پر کہ وہ کہتے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ اس بات کی سزا دی گئی تھی مسلمانوں کو مکہ مکرمہ میں کہ وہ اللہ کو اپنا رب مانتے تھے، اس کے خاطر اب اللہ تعالیٰ ان کو جنگ کی بھی اجازت دے رہا ہے۔ یاد رکھیے گا ہمارے دین نے، اسلام نے اگر اجازت دی تو مقاصد کے ساتھ دی ہے۔ دنیا جنگ کر کے کبھی 20 لاکھ 25 لاکھ کو شہید کر دیتی ہے، دنیا جنگ کرتی ہے، مسلط کرتی ہے، 70 لاکھ کو جو ہے وہ ہجرت پر مجبور کر دیتی ہے۔ اگر ظلم کرنے والے ظلم کرنے کے لیے جنگیں کر رہے ہیں تو رب کائنات ظلم کے خاتمے کے لیے اور عدل کے نفاذ کے لیے اپنے ماننے والوں کو قتال کی اجازت اور قتال کا حکم بھی دیتا ہے۔ اب ایک حکمت بیان کی جا رہی، جنگ کی اجازت کیوں دی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے؟ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ دور نہ کرتا بعض لوگوں کے ذریعے بعض لوگوں کو، لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعُ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، تو راہبوں کے خلوت خانے عبادت گاہیں اور نصارہ کے گرجا گھر اور یہود کے عبادت خانے اور مسلمانوں کی مساجد وہ ڈھا دی جاتی، یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، جن میں اللہ کا نام بکثرت لیا جاتا ہے۔ اگر اللہ ظالموں کے خاتمے کے لیے جنگ کی اجازت اہل ایمان کو نہ دے، اور اللہ کے نیک بندوں نے بھی جنگ کی ہے، اللہ والوں نے بھی جنگ کی ہے۔ سورہ آل عمران آیت 146 میں بھی ہم نے پڑھا، اور سورہ انفال میں تو بدر کا تبصرہ تھا، اور بدر میں ایمان والوں کی جماعت کو کس نے لیڈ کیا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو کیوں اللہ نے اجازت دی ہے؟ ورنہ اگر یہ نہ ہو، ظالموں کا توڑ نہ کیا جائے، تو اللہ کا نام جہاں لیا جاتا ہے وہ عبادت گاہیں معاذ اللہ شہید کر دی جائے، ڈھا دی جائیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور اللہ یقیناً اس کی مدد فرمائے گا جو اس کے دین کی نصرت
نصرت کرے گا۔ اللہ کے دین کی نصرت کیا ہے؟ اس کے دین کی دعوت کے لیے، اس کے دین کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرنا۔ جو دین کی جد و جہد میں لگے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا۔ یہی بات سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 7 میں ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی نصرت کرو گے اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور اللہ تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا فرمائے گا۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے تو ہمیں دین کے ساتھ مخلص اور سنسیئر ہونا ہوگا، دین پر عمل، دین کی دعوت، دین کے نفاذ کی جد و جہد یہ کریں گے تو اللہ کی مدد انشاءاللہ ہمارے شامل حال ہوگی۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ یقیناً طاقتور ہے، غلبہ رکھنے والا ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ اختیار ملے ایمان والوں تو تمہیں کرنا کیا ہے؟ ایک اسلامک اسٹیٹ کا مینیفیسٹو کیا ہوگا؟ مسلمان ممالک کے ذمہ دار ان کو سوچنا چاہیے کیا قرآن نے ان کا مینیفیسٹو بیان کیا؟ الذین مکناہم فی الارض، وہ لوگ کہ جنہیں ہم زمین میں اقتدار عطا کریں گے، اختیار عطا کریں گے، اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کریں گے، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں گے، وامروا بالمعروف، اور بھلائی کا حکم دیں گے، ونہوا عن المنکر، اور بدی سے روکیں گے۔ نماز قائم کرنے سے مراد نماز کا پورا انتظام ہوگا، مساجد اسلامی ریاست کے زیر انتظام ہوں گی اور وہاں کے ائمہ، معلمین وغیرہ کا تقرر ریاست کی طرف سے ہوگا، لوگوں کے لیے نمازوں کا بھی انتظام ہو اور دیگر ان کی تعلیم کا بھی انتظام، یہ ریاست کی ذمہ داری۔ نمبر 2، زکوٰۃ دیں گے سے مراد زکوٰۃ کا پورا انتظام ہوگا، کفالت عامہ کا انتظام ہوگا، اسٹیٹ زکوٰۃ وصول بھی کرے گی اور دیانت داری کے ساتھ ڈسٹریبیوٹ بھی کرے گی۔ چوری نہ کریں، کرپشن نہ کریں، لوٹ مار نہ کریں، اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو نماز کا نظام قائم ہوگا، زکوٰۃ کا نظام قائم ہوگا اور نیکی کا حکم دیں گے اور بدی سے روکیں گے۔ یہ تو امت کی ذمہ داری ہے نا، بار بار ہم پڑھ کر آ چکے، البقرہ آیت نمبر 143 میں، آل عمران آیت نمبر 110 میں، اور آگے پڑھیں گے سورہ حج آیت نمبر 78 میں۔ اس امت کو شہادت علی الناس کا فریضہ انجام دینا ہے، نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا۔ اس کے لیے اختیار چاہیے، حکم تب دے سکتے ہیں جب اختیار ہو، اور اختیار ہوتا ہے حکمرانوں کے پاس، قوت نافذہ ہوتی ہے اسلامی ریاست کے لوگوں حکمرانوں کے پاس، ان کی ذمہ داری کہ نیکی کو نافذ کرنے کی جد و جہد کریں۔ مراد ہے کہ جہاں فرائض و واجبات پر عمل کرانا ہے، حرام کو روکنے کی کوشش کریں، نہ کہ حرام کی دعوت دی جائیں اور نیکیوں کو روکنے کی کوشش کی جائے، نہ نیکی کا حکم دیں گے، بدی سے روکیں گے۔ اور آخری بات اس جملے میں آ رہی ہے وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام معاملات کا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے۔ جو کوئی بھی اللہ کی طرف لوٹے گا، میں اگر ایک باپ ہوں تو گھر کی ریاست کا حکمراں میں ہوں، مجھے جواب دینا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو۔ میں اگر ایک ادارے کا سربراہ ہوں تو میرے پاس اختیار ہے مجھے جواب دینا اللہ کو، اور اگر میں کچھ لوگوں پر حکمراں ہوں، چاہے چند افراد پر یا چند کروڑ پر، مجھے جواب دینا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں۔ اللہ پوچھے گا اقتدار دیا تھا، اختیار دیا تھا، کہاں استعمال کیا؟ یہ کرنا تھا۔ یہ ہے حکمرانوں کی ذمہ داریاں اور اسلامی ریاست کا مینیفیسٹو۔ اگلا مقام جو آ رہا ہے اب وہ مکی دور کے مضامین، بڑی برزخی مزاج کی صورت ہے، کل بھی پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا، پچھلی نشست میں ذکر کیا تھا۔ اب مکی دور کے مضامین آ رہے ہیں۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودَ، اور اگر اے نبی علیہ السلام یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو ان سے پہلے جھٹلایا نوح علیہ السلام کی قوم نے اور قوم عاد اور قوم ثمود نے، وقوم ابراہیم وقوم لوط، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے، قوم لوط نے بھی جھٹلایا، وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ، اور مدین والوں نے بھی جھٹلایا، وَكُذِّبَ موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کی بھی تکذیب کی گئی، فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، بس میں نے کافروں کو ڈھیل دی پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو دیکھو کیسا ہوا میرے انکار کا انجام۔ یہ پچھلوں کا بیان کر کے مشرکین مکہ کو عبرت دلائی جا رہی ہے۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، سو کتنی بستیاں جنہیں ہم نے ہلاک کر ڈالا جبکہ وہ ظالم تھیں تو یہ اپنی چھتوں پر اب گری پڑی ہیں، اور وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، اور کتنے کنویں بیکار پڑے ہیں اور کتنی محلات کھنڈر بنے ہوئے ہیں، نام و نشان اللہ تعالی نے اقوام کا مٹا دیا۔ افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها، بس کیا وہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں کہ دیکھیں کہ ان کے دل ایسے ہو جاتے کہ اس سے وہ سمجھنے لگتے، یا ان کے کان ایسے ہو جاتے کہ ان سے سننے لگتے، غور و فکر کرتے، عبرت حاصل کرتے۔ فإنها لا تعمى الابصار، پس در حقیقت آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، بلکہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہو جایا کرتے ہیں۔ روح کے کانوں سے سننا، روح کی آنکھوں سے دیکھنا، اہل باطل اس کو فراموش کر دیا تب وہ گمراہی کے اندر مبتلا ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور اے نبی علیہ السلام وہ آپ سے عذاب جلدی مانگتے ہیں اور ہرگز اللہ اپنے وعدے کے خلاف تو نہیں کرے گا، وعدہ اس کا پورا ہوگا وقت معین پر، یہ جلدی نہ مچائیں۔ کیوں؟ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور بے شک آپ کے رب کے ہاں ایک دن 1000 سال کی مانند ہے اسے اے لوگوں جو تم شمار کرتے ہو۔ سبحان اللہ، بندوں کا 1000 برس اللہ کی تدبیر اور اس کے معاملات
رات کے ایک دن کے برابر. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا, اور کتنی بستیاں میں نے ان کو ڈھیل دی اور وہ ظالم تھیں پھر میں نے انہیں پکڑ لیا. اللہ فرما رہا ہے وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ, اور میری طرف لوٹ کر آنا ہے. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ, اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے اے لوگو بے شک میں تمہارے لیے واضح طور پر ڈرا دینے والا ہوں, مراد اللہ کے عذاب سے ڈرانا. فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ, پس جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت والا رزق ہوگا. اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے. وَالَّذِينَ سَعُوا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ, اور جن لوگوں نے کوشش کی اپنے زعم اور گھمنڈ کے مطابق کہ ہماری آیات کو ہرا دیں وہی ہیں جو آگ والے ہیں. ہرا دینے سے مراد ناکام ہو جائے یہ دعوت, اس میں روڑے اٹکانے کی جنہوں نے کوشش کی وہی آگ والے ہیں. وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے نہ کوئی رسول بھیجا اور نہ کوئی نبی. ولا الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتی, مگر یہ کہ جب اس رسول نبی نے کوئی تمنا کی تو شیطان نے ان کی تمنا میں وسوسہ اندازی کرنے کی کوشش کی. یہ مقام بھی ایک مشکل مقام ہے تشریح کے اعتبار سے. ایک ہی ترجمہ اور ایک ہی رائے جو اکثر مفسرین نے اختیار کی وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جب کسی نبی یا کسی رسول نے کچھ تمنا کی تو شیطان اس تمنا میں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی. نبی کی تمنا کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچے, لوگوں کے دل نرم ہو جائیں, لوگ قبول کریں. اب اس بات میں شیطان وسوسہ اندازی ڈالنے کی کوشش کرے گا اور لوگوں کو ورغلانے کی کوشش کرے گا. فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ, پھر شیطان جو ڈالتا ہے اللہ اسے مٹا دیتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو مضبوط کر دیتا ہے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ, اور اللہ خوب علم رکھنے والا حکمت والا ہے. لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ, تاکہ اس وسوسے کو جو شیطان نے ڈالا ان لوگوں کے لیے آزمائش بنا دے جن کے دلوں میں مرض ہے. وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ, اور ان کے دل سخت ہیں, جن کے دل میں گندگی ہے, دنیا کی محبت کی, حسد ہے, تکبر تعصب ہے, وہ شیطان کے وسوسے کا شکار ہوں گے اور حق سے محروم رہیں گے. باقی جن میں سچی طلب و تڑپ ہوگی اللہ شیطان کے عمل و سن کو بچائے گا اور حق کو قبول بھی کریں گے اور اس کے تقاضوں پر عمل بھی کریں گے. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ, اور بے شک ظالم یقیناً سخت ضد میں ہیں. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ, تاکہ جان لے وہ لوگ جنہیں علم عطا کیا گیا کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے. فَيُؤْمِنُوا بِهِ, پس وہ اس پر ایمان لے آئیں. فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ, اور اس کے لیے ان کے دل جھک جائیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اور بے شک اللہ ان لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والا ہے جو ایمان لائے, یعنی ہدایت پر مزید ہدایت اللہ پھر ان کو عطا فرمائے گا. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً, اور وہ ہمیشہ رہیں گے اس سے شک میں جن لوگوں نے کفر کیا یہاں تک کہ ان پر اچانک قیامت آ جائے. او یأتیہم عذاب یوم عقیم, یا ان پر آ جائے بھلائی سے خالی دن کا عذاب. الملک یومئذ للہ, اس دن بادشاہی اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہوگی. یحکم بینہم, اللہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم, بس جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے وہ نعمتوں کے باغات میں ہوں گے. اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. اس کے برعکس والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا, فاولئک لہم عذاب مہین, انہی لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے. اللہ اس برے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا, اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کی پھر قتل یعنی شہید کر دیے گئے یا ویسے ہی انتقال کر گئے مراد فطری طور پر. لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا, اللہ سبحانہ وتعالی ضرور انہیں عمدہ رزق عطا فرمائے گا. یہ مہاجرین کی رائے خدا میں شہید ہونے والوں کی فضیلتوں کا بیان. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ, اور بے شک اللہ یقیناً سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے. لَيُدْخِلَنَّ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَ, یقیناً اللہ انہیں ایسے مقام میں ضرور داخل فرمائے گا جسے وہ پسند کریں گے. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ, اور بے شک اللہ یقیناً علم والا حلم والا ہے. ذالک, یہ تو حکم ہوا. ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه اللہ, اور جس نے اسی قدر بدلہ لیا جتنا کہ اسے ستایا گیا تھا پھر اس مظلوم پر اگر زیادتی کی گئی تو اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا.
اس میں کچھ تفصیل بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بدلہ لینے کی اجازت دی، اگر بدلہ لے لیا اور معاملہ برابر سرابر سیٹ ہو گیا، اس کے بعد اگر ظالم پھر مظلوم کے ساتھ کوئی ظلم کا رویہ اختیار کرے گا تو اللہ مظلوم کی مدد فرمائے گا۔ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، اللہ ضرور اس کی مدد فرمائے گا۔ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی یقیناً معاف فرمانے والا، بہت بخش دینے والا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی اللہ سبحانہ وتعالی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالی خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، الحق ذات تو اللہ کی، اور یہ کہ جسے وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ باطل ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ ہی بلند مرتبے والا، بہت بڑا، سب سے بڑا وہی ہے۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے بارش برسائی، فتصبح الارض مخضرا، تو زمین اس سے سرسبز ہو گئی۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی بہت مہربان، بہت خبر رکھنے والا ہے۔ یہ مکی دور کے مضامین آپ بڑے آرام سے سمجھ رہے ہیں ان باتوں کو، بار بار اللہ کی نعمتوں کا، قدرتوں کا ذکر اور شرک کی نفی کا بیان جاری ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں اور جو سب کچھ زمین میں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالی یقیناً وہ بے نیاز ہے، آپ سے آپ اس کی تعریف ہو رہی، تمام خوبیوں والا وہی ہے۔ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا جو کچھ زمین میں ہے، اور کشتیاں اس کے حکم سے دریا میں، سمندر میں چلتی ہیں۔ بحر کا لفظ عربی میں سمندر، دریا دونوں کے لیے آتا ہے، اس کے حکم سے سمندر میں کشتیاں چلتی ہیں۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور اللہ آسمان کو روکے ہوئے ہے کہ وہ زمین پر گر نہ پڑے مگر اس کے حکم سے، اللہ نے اس چھت کو تھاما ہوا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ یقیناً لوگوں پر شفقت فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، اور وہ اللہ ہے جس نے تمہیں زندگی دی، وہ تمہیں پھر موت دے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ، بے شک انسان یقیناً بڑا ناشکرا ہے۔ ناشکر انسان کی بات ہو رہی، ایمان والے تو شکر گزار ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے نا جی، اللہ تعالی ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، ہم نے ہر امت کے لیے ایک طریقہ عبادت مقرر کیا، وہ اسی کے مطابق بندگی کرتے ہیں۔ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، بس چاہیے کہ وہ اس دین کے معاملے میں آپ سے جھگڑا نہ کریں، اور اے نبی علیہ السلام آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیجئے۔ ہر رسول کے دور کے اعتبار سے شریعت ان کو عطا کی گئی، پچھلی شریعتوں پر عمل ہوتا رہا۔ اے نبی علیہ السلام آپ ہیں، یہ آپ سے جھگڑا نہ کریں، آپ حق لے کر آئیں، آپ حق کی طرف دعوت دیجئے۔ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٌ، بے شک آپ یقیناً سیدھی راہ پر ہیں۔ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ فرما دیجئے اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختلفون، اللہ روز قیامت تمہارے درمیان اس بات میں فیصلہ فرما دے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ الم تعلم، کیا تم جانتے نہیں، ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان میں اور زمین میں ہے۔ ان ذالک فی کتاب، بے شک یہ سب کچھ کتاب میں ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ بات اللہ سبحانہ وتعالی پر بہت آسان ہے۔ ناظرین کرام، اس مجلس کا اختتام دعا پر کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ اے اللہ ہم سب پر قرآن کے ذریعے رحم فرما، اسے ہمارا امام، نور، ہدایت اور رحمت بنا دے۔ اے اللہ اس میں سے جو بھول گئے وہ یاد دلا دے، اے اللہ جو نہیں جانتے اس کا علم عطا فرما دے، اے اللہ دن رات اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو امن، عافیت، سلامتی، عافیت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری مشکلات کو دور کر دے۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ان سب کی نیک و جائز حاجات کو قبول فرما۔ اے اللہ اپنا ہی محتاج بنا، محتاجوں کی محتاجی
سے بچا، اے اللہ ہمیں عافیت عطا فرما، ہمارے دلوں کو تقوی، اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان سے منور فرما دے، نفاق سے پاک فرما دے، اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا، اے اللہ قیامت کی ذلت اور رسوائی سے بچا، اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما، اے اللہ ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔